ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ تیز نظر والا میں تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سب نے چاند دیکھا لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ فرماتے میں نے دیکھا، میں نے چاند دیکھ لیا۔ میں نے فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کیا حضور کیا آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ تو فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے دیکھ لیں گے، میں تجھے مدینے والے کی حدیث سناؤں، ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رحمن۔ اور صحابہ کرام یقین جانے ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عشق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پیار نہیں ہے، ہمیں گھٹی میں شاید وہ ڈالا ہی نہیں گیا، ورنہ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے نا تو چھم چھم رویا کرتے تھے نبی کے ذکر پر۔ آئیے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تجھے مدینے والی کی حدیث نہ سناؤں؟ جی حضور سنائیں۔ فرماتے ہیں میدان بدر میں صبح میدان کارزار لگنا ہے، ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے گئے۔ فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، ابو بکر سن لو، عمر سن لو، میرے یارو سن لو، یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پر عتبہ قتل ہوگا، یہاں پر امیہ قتل ہوگا، یہاں ابی بن خلف قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ آقا اپنے عصا مبارک کے ساتھ نشان لگا رہے ہیں، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ اب ذرا عشق کے کانوں کے ساتھ سننا، دل کے کانوں کے ساتھ سننا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ اب حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ہم نے بس سنا اور ہمیں تو یقین تھا، ہم تو صحابی تھے۔ ہم کون تھے؟ صحابی تھے، ہمیں تو یقین تھا۔ اب فرماتے اگلا دن جب آیا میدان کارزار لگا، اللہ کی قسم جہاں مدینے والے نے نشان لگائے تھے بال برابر بھی اس سے آگے کوئی لانتی نہیں مرا۔ اب یہ بات تو یہاں تک ہو گئی، اس کے اندر تشریح میں نہیں جانا، میں آپ کو اگلی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں، جو پیغام اس میں دینا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی رحمت کو یہ نہیں پتہ کہ جناب کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میری موت کہاں پر آئے گی، اور دوسروں کی موت، اپنی موت تو دور کی بات ہے، دوسروں کے نشان لگا لگا کر دکھا رہے ہیں۔ میں نے حدیث پاک کا حوالہ بھی دے دیا۔ اور پھر سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فاروق اعظم، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میرے عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، زمین کے شیطان، آسمان کے شیطان میرے عمر سے نفرت کرتے ہیں۔ اب سنیے فاروق اعظم فرماتے ہیں آقا گزرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لانتیوں کو، بدر کے مقتول کافروں کو پکڑ پکڑ کر کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جب اس کے اوپر کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے باتیں کرنے لگے، ان کافروں سے، زندوں سے نہیں، کٹے ہوئوں سے، مرے ہوئوں سے، جہنم پہنچے ہوئوں سے، ان جہنمیوں سے میرے نبی بات کر رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا ذرا حدیث پاک، میں لفظ بھی دہرا دیتا ہوں۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ انتہا الیہم، آقا چلے حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مردودوں کے پاس پہنچے۔ فقالا فلان ابن فلاں، اے فلاں بن فلاں، یعنی ابو جہل فلاں نے دیا پترا، عتبہ ابو لہب دیا پترا فلاں نے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا فلان ابن فلاں و یا فلان ابن فلاں حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ، بتاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا حق کا، کیا وہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ اب یہ باتیں تو یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں
آقا نے فرمایا فإنی قد وجدت فآدانی اللہ حقا، اللہ نے میرے ساتھ نصرت کا، مدد کا، فتح کا، عزت کا، عروج کا جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا۔ اب بتاؤ تمہاری ذلت کا، تمہارے جہنم کا، تمہاری رسوائی کا، تمہاری ضلالت کا، دلالت کا، گمراہی کا جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں؟ اب بولو۔ اب یہاں پر قال عمر، حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ کے کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یا رسول اللہ آپ ان کٹے پھٹے ٹوٹے ٹوٹے کیے ہوئے جسموں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک کا جواب اور آخری میرا پیغام، نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منکم، فرمایا عمر بڑی شانوں والا، بڑے مقاموں والا، بڑے مرتبے والا، میری نسبت والا، میرا صحابی، سن یہ تو میری جو گفتگو سن رہا ہے ان سے زیادہ تو نہیں سن رہا۔ اب کون ہے وہ؟ کافر، دشمن رسول، دشمن خدا، جہنم میں پڑے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں کٹے ہوئے، ان کے بارے میں نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ وہ کیا فرق ہے آقا فرماتی ہیں غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، لیکن رب کی پکڑ میں ہے، ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جن کے بارے میں نبی یہ رحمت یہ فرماتے ہیں ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ اس امت کا فرعون مرنے کے بعد، کٹنے کے بعد، جہنم واصل ہونے کے بعد وہ سن سکتا ہے، تو بتاؤ مدینے والے کا مقام کیا ہوگا؟ مدینے والے کے غلاموں کا مقام کیا ہوگا؟ غلاموں کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کل بتاؤں گا کہ نبی یہ رحمت شفیع امت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہید ہو گئے، ان کی زرہ کسی نے چوری کر لی، لکا لی، چھپا لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنے دوسرے مجاہد، وہ شہید ہو چکے ہیں، دوسرے صحابی کو بتایا، فرمایا کہ میری زرہ فلاں بندے نے چھپا لی ہے، فلاں جگہ پر رکھ لی ہے، ان سے لے لینا، میری امانت میرے گھر تک پہنچا دینا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث پاک کا نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجئے، مشکات شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5938، اور مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 2873۔ یار کافر سن سکتے ہیں، جو نبی کے فرمان کا انکار کرے وہ خود بڑا کافر ہوگا۔ جو نبی فرماتے کافر سن رہے ہیں، جواب دینے کی اجازت نہیں، تو بتاؤ جو اللہ والے ہیں ان کے سننے کی قوت کیسی ہوگی؟ ان کو تو وہ تو مجرم ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں، لیکن تمہیں، ہمیں، ہم سب کو حکم ہے جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا آل القبور، آل القبور۔ یہ سلام کس کو کیا جاتا ہے انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔